کیا ہوا تھا عراق کی کربلا میں جو سیاہ مسلم سوا 2 مہینے تک خوشیاں نہیں مناتے؟ چلیے حضرات ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلتے ہیں۔ کہانی اس شخصیت کی جس کے لیے مسلمان مانتے ہیں کہ اس نے اپنا سر کٹا کر اسلام کو بچا لیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ ان میں ان کے 6 ماہ کے بیٹے کی شہادت بھی شامل ہے اور 18 سال کے بیٹے کی بھی۔ نام ہے حسین۔ ہاں، یہ وہی حسین ہے جن کے لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، لیکن پھر بھی یزید نام کے شخص نے ان کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ ہر بات اس کی مانی جائے۔ سنی مسلمان کے چوتھے خلیفہ اور شیعہ مسلم کے پہلے امام حضرت علی کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حسین پہلے بیٹے کا نام حسن ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ حسین کی ماں ہے، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین کے نانا ہیں۔ حسین کو شیعہ مسلم اپنا تیسرا امام مانتے ہیں۔ پہلے امام حضرت علی اور دوسرے حسن، ان کے بعد حسین۔ امام حسین کا جنم اسلامی کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان سن 4 ہجری یعنی 8 جنوری سن 626 کو سعودی عرب کے شہر مدینہ میں ہوا۔ شعبان اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری میں 8واں مہینہ ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے سے پہلے آتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کا پہچان بابا کہ وہ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا، تب لگ بھگ عرب کے سبھی قبیلوں نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو مان کر اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جڑے قبیلوں کی طاقت دیکھ کر اس وقت ان کے دشمن بھی ان سے آ ملے، لیکن ان سے دشمنی دل سے پالے رہے، اور یہ دشمنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سامنے آنے لگی۔ پہلا حملہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا پر ہوا۔ جب ان کے گھر پر حملہ کیا گیا تو گھر کا دروازہ ٹوٹ کر فاطمہ زہرا پر گرا اور اس کے زخم ایسے ہوئے کہ 28 اگست سن 632 میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت حسین قریب 6-7 سال کے تھے۔ ان کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد اور فاطمہ کے شوہر علی کو بھی دشمنوں نے قتل کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، 19واں روزہ تھا۔ مسجد میں ابن ملجمل نام کے شخص نے تلوار سے اس وقت علی پر حملہ کیا جب وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی بتائی جاتی ہے، جس سے ایسا زخم ہوا کہ پھر ان کا علاج نہیں ہو سکا اور 21ویں روزے کو بھی دنیا سے سدھار گئے۔ شیعہ مسلم کے مطابق علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن کو بھی اسی دشمنی میں جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے تھی مار دیا گیا تھا۔ قید کر کے رکھے گئے حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ ان سب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دشمن حسین پر دباؤ بنانے لگے کہ وہ اس وقت کے زبرن خلیفہ بنے۔ یزید جو خود کو مسلمان کہتا تھا، اللہ کے وجود سے انکار کرتا تھا۔ ہر حکمران یزید دباؤ بنانے لگا کہ حسین اس کی بیعت ادھینتا لے، لیکن حسین اپنے بڑے بھائی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امام تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین اگر اس کے ساتھ آ گئے تو پورا اسلام اس کی مٹھی میں آ جائے گا اور پھر وہ جو چاہے وہ کر سکے گا۔ حسین نے اس کی ادھینتا سویکارنے سے انکار کر دیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ 4 مئی 680 عیسوی میں امام حسین نے اپنا گھر مدینہ چھوڑ دیا مکہ جانے کے لیے۔ وہاں وہ حج کرنا چاہتے تھے۔ تب انہوں نے پتہ چلا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ جیسی پوتر جگہ پر خون بہے۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن ان کو چپکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسلم اتہاسکاروں کے مطابق حسین چاہتے تھے کہ اگر ان کو قتل کیا جائے تو زمانہ دیکھے اور خود طے کرے کہ کون صحیح اور کون غلط۔ وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جس کا نام کربلا تھا۔ کربلا آج عراق کا ایک پرمکھ شہر ہے جو عراق کی راجدھانی بغداد سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ کربلا شیعہ مسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد دوسری سب سے پرمکھ جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کی قبر ہے۔ دنیا بھر سے شیعہ مسلم ہی نہیں باقی مسلمان بھی اس جگہ جاتے ہیں۔ بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ موٹا ماٹی ریکھا چتر اس لیے کھینچا تاکہ اس بارے میں بتایا جا سکے کہ آخر
کربلا میں کیا ہوا تھا جس کے لیے مسلمانوں کا ایک دھڑا شیعہ پورے 2.25 مہینے شوق مناتا ہے، اپنا ہر خوشی کا تیاگ کر دیتا ہے، ماتم سینہ پیٹنا کرتا ہے اور حسین پر ہوئے ظلم کو یاد کر کے اشک بہاتا ہے۔ امام حسین پر ہوئے ظلم کا سب مسلم غم مناتے ہیں مگر شیعہ مسلم ماتم کر کے روتے ہیں۔ کیا ہوا تھا کربلا میں ایسا جو شیعہ 2.25 مہینے تک ماتم بناتے ہیں؟ مسلمانوں کے مطابق حسین کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی سویدھا سویکار کرانا چاہتا تھا۔ حسین کسی بھی طرح ان کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے روشنی بجھا دی اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہے، ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہے، تیر ہے، تلوار ہے اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں، ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اس لیے کر دیا ہے کبھی تمہارے جانے کی ہمت نہ ہو، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج اسے کچھ نہیں کہے گی، جو میرے ساتھ چھوڑے گا کہ جانا چاہے گا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر سے کر دی گئی لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ آج لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے، مسلمان لاؤڈ اسپیکر کو بجانے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں پہنچتے۔ یہ امام حسین کے جب 10 محرم کی صبح ہوئی اور کربلا میں اذان دی گئی تو امام حسین نے نماز پڑھائی۔ یزید کی طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، ان کے ساتھی ڈال بن کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سارے تیروں کو اپنے جسم پر روک لیا مگر حسین نے نماز پوری پڑھائی۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حسین کی طرف سے 72 شہید ہو گئے۔ ان 72 میں حسین کے علاوہ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم حسن کے بیٹے بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ شہید ہونے والوں میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی شامل رہے۔ حسین کا مقصد تھا خود مٹ جائیں لیکن وہ اسلام زندہ رہے جس کو ان کے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے۔ علی اصغر کی شہادت کو بڑے ہی دردناک طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ جب حسین کی فیملی پر کھانا پانی بند کر دیا گیا اور یزید نے دریا پر فوج کا پہرہ بیٹھا دیا تو حسین کے خیموں جو کربلا کے جنگ میں ٹھہرنے کے لیے ٹینٹ لگائے گئے تھے سے پیاسے ہائے پیاس کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اسی پیاس کی وجہ سے حسین کے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر بے ہوش ہو گیا کیونکہ ان کی ماں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور میدان میں اس طرف گئے جہاں یزیدی فوج کا دریا پر پہرا تھا۔ خنجر سے ماتم کرتا ایک بچہ حسین نے فوج سے مختلف ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین گناہگار ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ یزید تو کسی بھی حالت میں حسین کو اپنے ادھین کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے ہرملہ نام کے شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حسین کے بچے کو ختم کر دے۔ ہرملہ نے کمان کو سنبھالا، تیر دھار کا تیر کمانے سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن پر لگا۔ 6 مہینے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے، تیر گردن سے پار ہو کر حسین کے وجود میں لگا، بچہ باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ 71 شہید ہو جانے کے بعد یزید نے سمر نام کے شخص سے حسین کی گردن کو بھی کٹوا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس خنجر سے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا وہ خنجر کندر دھار تھا اور یہ سب ان کی بہن زینب کے سامنے ہوا۔ جب سمر نے ان کی گردن پر خنجر چلایا تو حسین کا سر سجدے میں بتایا جاتا ہے، یعنی نماز کی حالت میں۔ امام حسین کی شہادت کا جب مسلم غم مناتے ہیں مگر شیعہ مسلم ماتم کرتے روتے بھی ہیں، یہ خنجر سے ماتم کر رہے ہیں۔